اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اس وہ ذات ہے جو شفا دیتی ہے، یعنی وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ ہے جو ہر آدمی کو ہر مریض کو شفا یابی دیتی ہے۔ تو شفا من جانب اللہ ہوتی ہے، یہ کسی ڈاکٹر اور مریض یا فقیر کا یا کسی درویش کا کام نہیں ہے، یہ شفا من جانب اللہ ہے۔ اللہ کرے آپ سب لوگ اپنی صحت میں خوب بخوب ہوں گے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اسی سلسلے میں ایک نسخہ جو لے کر آیا ہوں، وہ پہلے آپ کے گوش گزار میں نے نہیں کیا، لیکن آپ کو صرف ایک حوالہ دیا تھا کہ اس کے مشت زنی میں ایک مزاج گرم ہوتا ہے، ایک مزاج سرد ہوتا ہے۔ تو جو گرم مزاج والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تبرید کرنا پڑتی ہے، یعنی ٹھنڈا نسخہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ گرم مزاج والے لوگوں کو ہوتا کیا ہے، ان میں حدت میں شدت آ جاتی ہے، یعنی ان کی گرمی بڑھ جاتی ہے۔ گرمی کے بڑھنے سے ان کا مادہ جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے۔ پتلا یعنی اب آپ نے ذہن میں سوال کرنا ہے تو وہ بالکل فارغ ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا وہ مواد جو ہے وہ اسی لیے پتلا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں اور خون میں اور جسمانی طور پر آپ کا مزاج گرم اور شدید ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کا وہ ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں نے آپ کو جو ہے نا آج تبرید کرنا ہے۔ تبرید کا مطلب ہے ٹھنڈا نسخہ آپ کو استعمال کروانا ہے۔ تو ایسے لوگوں استعمال کریں جن کے مزاج گرم ہے، جن کو رات کو اطلام ہو جاتا ہے، وہ یقیناً اس کی پہلے ڈوز سے بھی یقیناً آپ کو استفادہ اتنا ہوگا جو ہزاروں یا لاکھوں روپے سے بھی آپ کو نہیں لے سکتے یہ فائدہ۔ تو اس نسخہ میں پہلے نمبر پر کشنیز خشک ہے۔ کشنیز خشک کا مطلب ہوتا ہے کہ دھنیا، پنجابی میں دھنیا خشک۔ یہ کیمرہ مین سے گزارش ہے کہ وہ اس کو ہائی لائٹ کر کے دکھائے آپ کہ یہ دھنیا مصفہ ہے۔ اس دھنیا میں آپ نے اس کا ایک تولہ لے لینا ہے، ایک تولہ دھنیا۔ ایک تولہ دھنیا جو ہے لے کر آپ نے اس کو کھرل میں ڈال کر خوب باریک طریقے سے اس کو کھرل کر لینا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس کا چھلکا اتار دیں اور اس کے اندر تخم وہ باریک کریں، اور اس کو باریک کر کے ایک طرف اس کو رکھ لیں۔ اس کا ایک تولہ آپ نے 10 گرام لے لینا ہے، یا اس کا آپ 2 گنا 3 گنا 5 گنا بھی کر سکتے ہیں زیادہ طور پر۔ اور اس کا دوسرا نمبر ہے جی خرفہ اسود، یعنی خرفہ سیاہ دانے۔ اس کا بھی آپ نے ایک تولہ ہی لینا ہے۔ ایک تولہ جو ہے یہ آپ نے لے کر کھرل میں ڈال دینا ہے۔ یہ پہلے آپ کی اس کو ملاحظہ فرما لیں، کیمرہ مین سے گزارش ہے کہ وہ اس کو ہائی لائٹ کر کے دکھائے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ خرفہ سیاہ ہے، یہ باریک قسم کے تخم ہے، سیاہ رنگ کے تخم ہے، اور یہ بھی مزاج میں سرد ہے۔ خرفہ سرد اور قابض ہے، اور یہ جو کشنیز خشک ہے وہ بھی سرد مزاج ہے۔ اب یہ دونوں سرد ہیں مزاج میں، اس کا بھی آپ نے ثبوت بنا لینا ہے۔ یہ دوسرا نمبر بھی ثبوت آپ نے الگ رکھ لینا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے یہ نمبر ہے جی اس اسبغول مسلم، یہ مسلم نہیں ہے، اسبغول مسلم ہے، اس کو ہم ثابت اسبغول بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے دغم بھی آپ نوٹ فرما لیں، اور کیمرہ مین سے گزارش ہے کہ وہ بھی ان کو بھی وہ ہائی لائٹ کرے تاکہ آپ اس کی شکل دیکھ لیں، کیونکہ یہ شکل دیکھنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس قسم کی ہڈیاں ہیں۔ یہ تیسرے نمبر پر بھی آپ نے اس کو ایک تولہ لے لینا۔ اب یہ ایک تولہ جو ہے اس کو آپ نے سفوف نہیں کرنا ہے، اس کا کہ آپ اس کا سفوف کریں نہیں۔ اب نمبر 1 کشنیز خشک، نمبر 2 خرفہ سفوف شدہ کو مخلوط کر لیں، یعنی ملا لیں کھرل سے دارے میں ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے کھرل کر لیں، اور جب یہ دونوں مل جائیں تو تیسرے نمبر والے اسبغول کو سالم ہی ڈال دیں۔ سالم ڈالنے کے بعد آپ ان کو تینوں کو ملا دیں، مخلوط کر لیں۔ اب اس کے کھانے کا طریقہ آپ نوٹ کریں کہ خالی میدا آپ صبح بھی اس کو کھا سکتے ہیں، اور 10 بجے کھانا کھانے کے 3 گھنٹے بعد اس کو بھی آپ پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ کتنا؟ 1 چمچ چھوٹا، جس میں 3 گرام 4 گرام وزن آ جائے۔ یہ ثبوت جو ہے یہ آپ نے تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا، دودھ کے ساتھ استعمال مت کریں ورنہ قبض ہو جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر رات کو سوتے وقت یا عصر کے وقت آپ اس کو پھر آدھا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ تو یقیناً آج کے دن اگر آپ نے استعمال کر لیا
تو آج رات کی آپ کی حص 50% کم ہو جائے گی، اور آپ کو جو اطلاع ہوتا ہے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے کپڑے خراب بھی نہیں ہوں گے۔ اب کیمرہ مین سے گزارش ہے کہ میری طرف متوجہ ہو کہ میں اپنے آخری مراحل میں ہوں لیکچر میں، تو اگر آپ ناظرین اس نسخہ کو استعمال کریں گے تو یقیناً آپ لوگوں کو کسی ڈاکٹر، حکیم یا کسی اور کے پاس جو فیس اتنی ہیوی قسم کی فیسیں لیتے ہیں ان کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب تک میں باحیات ہوں میں آپ کا ضامن ہوں، اور اللہ بھی ضامن ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی۔ انشاءاللہ میں ایسے نسخہ جات جو ہے آپ لوگوں کی گوشت گزار کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔